يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم سب اللہ کے نام پر جمع ہیں۔ وہ اللہ جو بہت بڑا ہے، اتنا بڑا کہ میری دکان سے بھی بڑا، میرے کاروبار سے بھی بڑا۔ اچھا، یہ کہتے ہوئے مجھے عجیب سا لگتا ہے، لیکن اس کا جواب ہے میرے پاس۔ ایک ساتھی نے کہا کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میری دکان سے تو ظاہر ہے بڑا، لیکن ہم اپنے عمل سے ان کو اتنا بڑا نہیں سمجھتے۔ اگر دکان کو بڑا سمجھتے، چھوٹا سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ کے منادی جب آواز دیتے ہیں، جب مؤذن پکارتا ہے تو ہم دکان چھوڑ کر اڑ جاتے جماعت کے لیے۔ لیکن دکان کو بڑا سمجھتے ہیں، جبھی تو نہیں اٹھتے بڑے کی پکار پر۔ ہمارے مفتی صاحب ہیں، مسعودی صاحب دامت برکاتہم، کشمیر کے ہمارے میزبان ہیں، ہمارے بڑے مجھ سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ عجیب تعلق اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا ہے بلا استحقاق۔ بہت بڑے عالم ہیں۔ پاکستان میں بھی جب سفر ہوتا ہے تو سارے علماء ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ مجھے خاص کر میرے لیے کرسی منگواتے ہیں، صوفہ منگواتے ہیں اور اپنے قریب بٹھاتے ہیں، اور میرے اشعار پر داد دینے کا انداز بھی والہانہ ہے۔ اپنے نشست سے اٹھ کر میرے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں، چمٹا لیتے ہیں۔ عجیب انداز ہے، ایسا انداز کسی کا بھی نہیں۔ ایک مجلس میں کئی بار ساتھیوں نے گنا ہے کہ کسی مجلس میں 8 بار، کسی میں 12 دفعہ، کسی میں 10 دفعہ انہوں نے اپنی نشست سے اٹھ کر میرا بوسہ لیا۔ خیر، یہ محبت کا ایک انداز ہے۔ ان سے ایک جاننے والے نے محبت میں کہا کہ حضرت، آپ میری بیٹی کا یا بیٹے کا نکاح ہے، فلاں ہوٹل میں ہے۔ ان کا مکان بھی پہاڑی پر ہے، تو وہاں سے ذرا سا ہم ہٹ کر جب دیکھتے ہیں تو وہاں پل کانٹیننٹل پی سی وہ نظر آتا ہے، ہوٹل آزاد کشمیر کا۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ مجھے ایک دوست نے دعوت دی کہ چلے ہم چائے پیتے ہیں پی سی میں۔ تو کہنے کتنے کی ہوتی ہے؟ تو کہا کہ بس 800-1000 کی ہوتی ہے ایک چائے۔ تو فرمانے لگے اتنی مہنگی چائے پی سی؟ وہ اتنا محظوظ ہوئے، اتنا ہنسے کہ ظاہر زبان جانتے تھے۔ حالانکہ مفتی صاحب بہت گریز کرتے ہیں کوئی اور زبان بولنے سے۔ ان کے ہاں مدرسے میں حالانکہ ان کی زبان اپنی تو آبائی اور مادری وہیں کی ہے، وہیں پیدا، اور حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کے رشتہ داروں میں ہیں۔ وہ ان کے والد صاحب جو ہیں ان کے بھانجے ہیں، بڑی شخصیت ہے۔ لیکن اپنے مدرسے میں لگایا ہوا ہے بورڈ، میں نے خود پڑھا کہ یہاں کوئی کسی مقامی زبان میں گفتگو نہیں کرے گا سوائے اردو کی۔ اردو میں بات کرتے ہیں۔ لیکن وہ انہوں نے ہنسانے کے لیے اس طرح کہا، اور گئے نہیں۔ ظاہر ہے وہ اللہ والے بڑے ہوٹلوں میں جا کے چائے تھوڑی پیتے ہیں۔ ہمیں تو چھوٹے ہوٹلوں میں حضرت منع کرتے تھے کہ بھئی تم اب مقتدا بن گئے ہو، تمہاری لوگ دیکھا دیکھی عمل کرتے ہیں، چاہے تم جیسے کیسے بھی ہو، اپنے آپ کو چاہے کیسے ہی سمجھتے ہو، لیکن لوگوں کے نزدیک تو بڑے ہو نا، لہٰذا تم ہوٹل میں چائے نہیں پینا۔ ہم لوگ ادھر رحیم یار خان حضرت والا کے ساتھ سفر پہ تھے، تو حضرت کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ گئے ہوئے ہیں ہوٹل کوئٹہ والے،
کوئٹہ والے ہوٹل گئے ہوئے ہیں اور سب چائے پینے گئے ہوئے ہیں. عشاء کے بعد ظاہر ہے ہر بیان سے ہر چیز سے خدمت سے فارغ ہو گئے. سونے سے پہلے ساتھیوں کا معمول تھا کہ وہ ذرا ٹہلتے ہوئے چلے جاتے تھے. اور ٹنکی گراؤنڈ وہاں پہ ایک ہے, وہاں اس کے بعد سیٹلائٹ ٹاؤن, اور وہاں پہ ایک بہت اچھا ہوٹل تھا, وہاں پہ ہم لوگ جا کے چائے پیتے تھے 4 دن 5 دن جب تک قیام ہوتا تھا. تو حضرت کو پتہ چل گیا. حضرت والا نے فرمایا اچھا یہ لوگ سب گئے ہیں, یہ طائف وغیرہ یہ لوگ سب؟ جی حضرت یہ سب گئے ہیں. اچانک بلا لیا تھا حضرت نے, کبھی اشعار سننے کا تقاضا ہوتا ہے, بھائی کہاں طائف میں کو بلاؤ, نیند نہیں آ رہی, ذرا اشعار تو سنائے. صاحب صاحب تو نہیں ہے یہاں, گئے ہوئے ہیں. ارے کہاں چلے گئے اتنی رات, سو گئے کیا؟ کہ نہیں سوئے نہیں, وہاں گئے ہوٹل. ارے ہوٹل کیا کرنے گئے ہوٹل؟ حضرت ان کے ساتھ فلاں 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 سب کی لائن لگی. میری وجہ سے اور لوگ تو سارے لوگ مجھ سے بعد میں کہہ رہے تھے دیکھیے آپ کی وجہ سے ہم لوگ ہی بدنام ہو گئے. میں کیا کریں, تم لوگ چائے پینے میں تو ساتھ ہو نا, تو ڈانٹ بھی تو ساتھ کھاؤ نا ہمارے. تو پھر جب میں حاضرآباد والا کے بعد حضرت بہت ہی خشک لہجے میں میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا یہ کیا معمول بنا لیا ہے تم نے, تم روز جاتے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضرت جب سردیوں کے دن تھے تو انہوں نے کہا جی حضرت رات کو ذرا چائے پینے میں اچھا لگتا ہے, تو ہم ذرا ٹہل کر کھانے کے بعد کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے اور چائے پی کر واپس ہے. نہیں آئندہ نہیں جانا. جی حضرت آئندہ نہیں جانا. تو ٹھیک ہے حضرت جیسا حکم. تو لیکن چائے پینے کو منع نہیں کر رہا. تھرماس 2 ساتھیوں کو بھیجو, 2 ساتھی جا کر اور لے آئیں, اور وہ بھی اپنی چائے بھی اسی تھرماس میں لائیں, وہ وہاں نہیں پیئیں. دینداروں کو یہ ہوٹل بازی, حضرت فرماتے ہیں ہوٹل بازی یہ زیب نہیں دیتا. اس لیے ہمارے مدرسے میں بھی لوگ دعوت کرتے ہیں فلاں ہوٹل میں چلیں, فلاں جگہ چلیں, کننے کی دعوت ہے نا, بریانی کی, نہاری کی, ہے نا, لیکن ہم لوگ نہیں جاتے ہیں نا بھائی, فی الحال تو گریز کرتے ہیں. اور جگہ بھی صرف مدرسے والے کی نہیں, کہیں بھی لوگ ہم نہیں جاتے, ہمیں حضرت نے منع فرمایا. ٹھیک ہے, فرمایا کہ یہ مقتدی کی شان کے خلاف. ہماری شان تو کچھ ہے نہیں, لیکن بہرحال جب اللہ نے بڑا بنا دیا, ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھا, اور حضرت فرماتے تھے اگر کبھی ہنسی آئے باہر تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر نہیں ہنسنا, یہ دوسروں کا طریقہ ہے. ہنس لینا, مسکرا لینا, جیسے ہاں 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 کر کے ہنسی آئی اور اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ بڑھا دیتا ہے, دوسرا آدمی ہاتھ مارتا ہے ایسے کر کے. یہ عامیانہ طریقہ ہے, یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے. کبھی کسی بزرگ کو اس طرح ہنستے دیکھا ہے ہاتھ پر ہاتھ مار کے؟ تم ہو تو نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو بزرگ نہیں سمجھتے, کیونکہ ہم عرض کرتے ہیں حضرت تو ہم تو حضرت ایسے عام آدمی ہیں, آپ نے ذمہ داری لگا دی ہے, کچھ لوگ آ گئے ہاتھ پکڑ کے بیعت ہو گئے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو, لیکن اس کے باوجود جو بزرگوں کا طریقہ ہے اس طریقے پر رہو. اب یہ جو تم نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہوئے یہ کس کی نقالی ہے؟ میں کہا حضرت یہ تو بزرگوں کی نقالی ہے. پھر ہر چیز میں نقل انہیں کی ہوگی. یہ ٹوپی پہننا کس کی نقالی ہے, ورنہ ننگے سر رہتے. یہ چست پاجامہ اور چست قمیص نہیں پہنتے, ڈھیلا ڈھالا پہنتے ہیں, اس لیے کہ یہ بزرگوں کا لباس. تو ظاہر کا بھی اثر پڑتا ہے باطن پر. پھر حضرت پوری تقریر فرماتے ہیں ماشاءاللہ اس پر, ظاہر کا اثر پڑتا ہے. جی ہاں, حضرت والا کی ایک مثال ہے جس کو میں نے نظم میں ایک جگہ عرض کیا ہے, تو میرا شعر ہے کہ بنتا ہے پہلے جسم پھر آتی ہے اس میں روح. 4 مہینے میں جب جسم بن جاتا ہے پھر اس میں روح آتی ہے. روح بعد میں آتی ہے, پہلے جسم بنتا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں پہلے باطن تو بن جائے نا پھر ہم ظاہر بنائیں گے. نہیں, ترتیب الٹی ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے جسم بنتا ہے پھر روح آتی ہے. پہلے پیالہ بڑھایا جاتا ہے اللہ کے سامنے, پھر اس میں عطا کی بھیک آتی ہے. پہلے پیالہ بڑھاتے ہیں, یہ پیالہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا, یہ منسلک ہے ہاتھ سے, ہتھیلی سے منسلک ہے, یعنی اٹیچڈ ہے, ہتھیلی سے منسلک ہے کہ جب کبھی تم دل چاہے یہ پیالہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑھاؤ اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنے عطا کی بھی قدر. لیکن اگر پیالہ ہی نہ ہو تو خیر اللہ تعالیٰ اس میں دینے پہ قادر ہیں, لیکن یہ ایک ظاہری شکل ہے. تو بنتا ہے پہلے جسم
پھر آتی ہے اس میں روح، باطن کی گر ہے فکر تو ظاہر بنائیے، باطن کی گر ہے فکر تو ظاہر بنائیے، بنتا ہے پہلے جسم پھر آتی ہے اس میں روح، باطن کی گر ہے فکر تو ظاہر بنائیے۔ کیا دل بت ہے آپ کے نہیں کہنے لگے؟ باطن کی گر ہے فکر تو ظاہر بنائیے، ہلکی رہے گی زیست میری مان جائیے، ان کے غموں کا بوجھ خوشی سے اٹھائیے، ان کے غموں کا بوجھ اٹھانے سے مطلب یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیجئے۔ جب آدمی گناہ چھوڑتا ہے تو غم پہنچتا ہے دل کو، نیکی کرنے سے غم نہیں پہنچتا، گناہ چھوڑنے سے غم پہنچتا ہے۔ اس کو ثابت کیا ہے حضرت نے بھی، علماء نے ثابت کرتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولتا، تھوڑی دیر کو غم پہنچتا، ارے جھوٹ بول دیتا کام ہو جاتا، میرا کام بگڑ گیا۔ ٹھیک ہے کام بگڑا لیکن اللہ راضی ہوئے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو ہم ہلاکت سے بچ گئے، تھوڑی دیر کا دنیا کا نقصان ہوا، لیکن حدیث کی روح سے ہم کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے۔ غیبت کا دل چاہ رہا تھا، ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، فلاں کا ذکر فلاں کا تذکرہ، دل کو ہم نے خوب مضبوط کیا، ہم نے کہا نہیں، بلکہ منع کیا ان کو کہ بھائی مت بات کرو اس طرح یار، چھوڑ دو یہ تذکرہ، چھوڑ دو، بند کرو۔ اگر انہوں نے بند نہیں کیا تو اٹھ کے چلے گئے، اس میں مجھے شامل مت کرو، کیونکہ سننے والے اور کہنے والے دونوں برابر کے گناہ گار ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بہت پارسا بنتے ہیں کہ میں تو نہیں کر رہا تھا، میں تو بیٹھا ہوا تھا، وہ لوگ بول رہے تھے، کیا اٹھ جاتے وہاں سے۔ اٹھنا واجب تھا، گناہ کا ساتھ دینا بھی گناہ ہے۔ جس طرح کہنے والے کو گناہ ہوتا ہے اسی طرح سننے والوں کو بھی گناہ ہوتا ہے۔ دفاع کرے اس کا، اپنے بھائی کا دفاع کرے اور دفاع کرے اس کو دفاع کرے اور دفاع کرے۔ دفاع کرنا یعنی ان کی طرف سے انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ڈیفینس ہے نا، ڈیفینس کرے، بچاؤ کرے۔ بچاؤ نہیں کر سکتا اٹھ جائے، بھئی کمزور ہے، میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ عمر میں بڑے ہیں یا مجھے کسی طرح کا دباؤ ہے، ان کے سامنے میں بول نہیں سکتا، ٹھیک ہے آپ اٹھ جائیں، آپ بتائیں مجھے کام ہے۔ ایک دوست نے کہا میں اگر یہ کہہ کر اٹھوں اور مجھے کوئی کام نہ ہو تو یہ جھوٹ نہیں ہو جائے گا؟ میں نے کہا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ سے بچنا بھی ایک کام ہے۔ کیا گناہ سے بچنے کو تم کام نہیں سمجھتے؟ یہ تو سب کاموں سے اہم کام ہے۔ تم کہہ کر اٹھ جاؤ کہ مجھے ایک کام ہے، ذرا میں جاتا ہوں۔ اللہ، ان کے غموں کا بوجھ خوشی سے اٹھائیے، ان کے غموں کا بوجھ خوشی سے اٹھائیے، ہلکی رہے گی زیست میری مان جائیے۔ تو وہی مفتی صاحب ہیں، انہوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھیے طائب صاحب عجیب بات کر رہے ہیں۔ ایک طرف اوپر والے مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے غموں کا بوجھ خوشی سے اٹھائیے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہلکی رہے گی زیست۔ بوجھ اٹھانے سے کہیں آدمی ہلکا ہوتا ہے؟ لیکن ان کی بات 100% درست ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم ہے۔ جو جتنا بوجھ اٹھائے گا اس کی زندگی اتنی ہلکی ہوگی۔ اسی لیے اللہ والوں کی زندگی کیسی ہلکی پھلکی ہوتی ہے، اور دنیا داروں کی زندگی کیسی مشقت والی ہوتی ہے، کیسی بوجھل ہوتی ہے۔ ہر طرح کا غم اٹھاتے ہیں، دنیا کا بھی آخرت کا بھی، اور اس کے بعد زندگی ہے کہ گزرتی نہیں ہے، قرض نہیں اترتا، پریشانی نہیں جاتی،
جتنا اس میں الجھتے رہتے ہیں اتنا اور زیادہ، جتنا الجھو جال کے اندر، جال گھسے گی کھال کے اندر. ہمارے والا فرماتے تھے کہ جیسے آدمی جال میں الجھتا رہتا ہے نا تو جال اور اس کے کھال میں گھستی رہتی ہے. تو دنیا کو جس طرح دفاع کرنا چاہو بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا کے وہ دور نہیں ہو سکتا. تو یہ میں ان کا واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک صاحب نے ان کو کہا کہ ہماری بیٹی کا نکاح ہے یا بیٹے کا، مجھے یاد نہیں، بہرحال کوئی بھی ہو، آپ میرے ساتھ چلیے گا، آپ نکاح پڑھا دیجیے گا. کلے میں نکاح پڑھا دوں گا بالکل، لیکن مسجد میں ہو. حضرت مفتی صاحب مسجد کو مسجد کہتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اتنے بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، تو یہ مسجد کیوں کہتے ہیں؟ تو بعد میں پتا چلا کہ وہ نحو کے اعتبار سے صحیح کہتے ہیں. اگرچہ بول چال میں اور قرآن پاک میں بھی مسجد ہی استعمال ہوا ہے، لیکن حضرت مسجد کہتے ہیں. بروزن مفعل اس میں ظرف ہے نا، جہاں پر کوئی کام کیا جائے. سجدہ کہاں کرتے ہیں؟ مسجد. ہاں، تو قانون کے اعتبار سے تو یہی ہے، لیکن بہت سے ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے جو عرب کے محاورات پر نازل ہوئے، قانون پر نہیں. قانون تو ہمارے اور آپ کے لیے نا، قانون سے بالاتر ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے مسجد نازل فرمایا. مسجد بولتے تھے وہ لوگ، تو مسجد نازل فرمایا. حالانکہ قانون کے اعتبار سے اس میں ظرف ہے، یہ مفعل کے وزن پر مسجد ہونا چاہیے، ہے نا. تو حضرت مفعل مسجد کہتے ہیں. تو ایسے اور کئی الفاظ میں نے حضرت سے سنے تو مجھے تعجب ہوا، لیکن بعد میں تحقیق کی تو پتہ چلا صحیح بولتے ہیں. کسی اعتبار سے صحیح بولتے ہیں، کسی اعتبار سے ہم صحیح بولتے ہیں. بہرحال تو حضرت نے فرمایا کہ تم مجھے مسجد لے جاؤ تو میں وہاں نکاح پڑھا دوں گا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضرت وہ اصل میں امیر آدمی تھے، وہ ذرا اصل میں حضرت وہ بڑے بڑے لوگ مدعو ہیں، تو وہ بڑے لوگ ہیں، تو اس لیے وہ مسجد میں نہیں آئیں گے، ہوٹل میں ہم نے اس لیے رکھا ہے. تو حضرت کو اتنا غصہ آیا، غصے میں کم آتے ہیں، بڑے پیارے آدمی ہیں، بہت پیار سے رکھتے ہیں، سب کو پیار سے ملتے ہیں. جو ساتھی جن ساتھیوں نے ہمارے حضرت کو دیکھا ہے وہ اس کے شاہد ہیں کہ غصہ آتا ہی نہیں ہے حضرت کو. لیکن کبھی جب آتا ہے، جیسے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو جو غصہ آتا تھا وہ بھی قابل دید ہوتا تھا. ویسے تو آتا ہی نہیں تھا، لیکن جہاں آنے کی جگہ تھی وہاں آتا تھا. تو یہ بڑے حضرات بالکل بھرپور سنت پہ چلنے والے ہوتے ہیں نا. تو اب یہ غصے کی جگہ تھی. حضرت نے فرمایا خبردار جو ان لوگوں کو تم نے کبھی بڑا کہا، وہ کیا بڑا ہے جو بڑے کے گھر میں نہیں آ سکتا؟ وہ کیسے بڑا ہو گیا؟ جو سب سے بڑے کے گھر میں نہیں آ سکتا، اپنی توہین سمجھتا ہے، وہ کہاں سے بڑا ہو گیا؟ بولو امیر آدمی، بولو. جی حضرت امیر آدمی. بلوا کے چھوڑا حضرت. بولو امیر آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، بڑا کبھی نہیں کہنا. جی حضرت نہیں کہوں گا. وہ کیسے بڑا ہو گیا؟ بڑا تو وہ ہوتا ہے نا جو بڑے کے گھر میں آتا ہے، اپنی پیشانی رگڑتا ہے، وہ ہے بڑا. اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بڑا ہے. وہ چاہے کیسا ہی چھوٹا آدمی ہو، سبزی بیچنے والا ہو بظاہر، لیکن وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ ہے بڑا. اللہ کی نگاہ میں بھی بڑا ہے، مخلوق کی نگاہ میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے. یہ کیسے بڑے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو اللہ اکبر کہتے ہیں، نعرہ بھی لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، اور مسجد میں آنے پہ وہ بڑوں کی توہین سمجھتے ہیں. نہیں گئے حضرت نے فرمایا نہیں میں نہیں جاتا، خبردار. پھر اوروں کو بھی سبق ملا کہ حضرت کو کوئی مسجد کے علاوہ اگر کبھی نکاح وغیرہ کی ترتیب ہو تو نہ جائیں. حتیٰ کہ بعض لوگ ہال میں نکاح کرواتے ہیں، لان میں نکاح کرواتے ہیں. آج کل تو ایک اور چیز ہے اس کے اندر جس میں کہ اسکرین بھی لگا ہوتا ہے، اور اس میں گویا باپ اور بھائی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قریبی لوگوں نے تو میری بیٹی کو دیکھ لیا، تم لوگ کیوں محروم رہو؟ دیکھو تم لوگ تو بالکل گیٹ کے پاس ہو نا،
تم لوگ دروازے کے پاس ہو، ذرا تم بھی دیکھو تو قریب قریب سے دیکھو، بڑے بڑے اسکرینز لگائے ہوئے ہیں. میں تو گیا نہیں ہوں، سنا میں نے، اللہ کا شکر ہے میں نہیں گیا. تو سنتا ہوں کہ اس طرح بالکل قریب سے ساری تصویریں اور ہر زاویے سے دلہن کی تصویر دکھائی جاتی ہے. تو نہیں جاتے یہ لوگ، ہمیں خود منع فرمایا ہوا ہے کہ نہیں جانا. ہم کہیں نہیں جاتے. ہمارے بعض دوست شاکی ہیں، شکایت کرتے ہیں. ہم نے کہا بھائی ہمیں تو ہمارے بڑے نے منع کیا ہے، وہاں کئی گناہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم نہیں جاتے. کیونکہ آپ کی جب بیٹی کی شادی ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو ہم نے کہا ہم اپنی بیٹی کی شادی ایسی کریں گے نہیں. الحمدللہ کر کے دکھایا. ایک ہی بیٹی تھی، گھر سے رخصت کر دیا. ہم 4 آدمی رخصت کرنے کے لیے گئے. 4 بھی ہم زیادہ سمجھتے ہیں نا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ. میرے ساتھ تو میری بیوی بھی تھی اور داماد اور لڑکی، 4 آدمی. خیر ان کو لے کے تو 2 ہوئے، لیکن ہم 4 تھے. اور کھانا نہیں کھلایا، کیونکہ لڑکی والوں کے ذمہ کھانا نہیں ہے، کھانا لڑکوں والے کے ذمہ ہے، کیونکہ ان کو خوشی مل رہی ہے، ایک فرد کا اضافہ ہو رہا ہے گھر میں. ارے ان کا تو یہ تو اپنی جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں، تمہیں دینے پہ کیا خوشی ہوگی جو کھانا کھلائیں گے؟ یہ تو فطرت کے بھی خلاف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے. علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ جائز ہے، لیکن ہر جائز چیز پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. ہمارے والا فرماتے تھے، کس نے کہا کہ ہر جائز چیز پر عمل کرنا ضروری؟ پر میں اوجھڑی جائز ہے لیکن میں نہیں کھاتا. والا مثال میں فرماتے تھے اوجھڑی جائز ہے نا، لیکن مجھے پتا بان پسند نہیں ہے، تو کیا شریعت مجبور کر سکتی ہے کہ تم بھی اوجھڑی کھاؤ؟ میں نہیں کھاتا میں. اور پھر جب جواز کا مقابلہ سنت سے ہو جائے تو سنت کو ترجیح دی جائے گی، جواز کو پیچھے رکھ دیا جائے گا. جواز ہوگا دوسروں کے لیے، لیکن جو لوگ مقتدی ہیں، جن کو لوگ دیکھ کر چل رہے ہیں، ان کے لیے ایسا کرنا بالکل مناسب نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کر کے دکھایا، اور مقروض بھی نہیں ہوئے. بہت ہی ایک BC لگائی 30,000 کی، اس زمانے میں 30,000 کی BC تھی، اور اوپر کوئی اور کچھ پیسے تھے ہمارے پاس، تو بہت اچھی طرح ہو گیا. اللہ کا شکر ہے. اپنی بات اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دور کی بات ہے، پرانے زمانے کی بات ہے. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے 1.5 یا پتہ نہیں 2.5 بتاتے ہیں باراتی تھے. مطلب یہ کہ 2 بڑے ایک چھوٹا، 1.5 یا 2.5 باراتی فرماتے تھے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کی بات ہے، بڑے لوگ ہیں. ہم نے کہا بھائی آج اگر ہمت کریں تو ہم جیسے چھوٹے بھی عمل کر سکتے ہیں. کس نے روکا ہے؟ روکا ہے کسی نے؟ نہیں روکا، کر کے دکھا دیا. ہاں گھر میں اگر کوئی لوگ آ گئے، کچھ لوگ آ گئے اپنے عزیز قریبی رشتہ دار، ممانی چچی اور خالہ وغیرہ، ان کو کھانا جیسے گھر میں وہ لوگ ویسے آ جاتے اور آپ کھلاتے نا، تو اس طرح آپ کھلا دیں. 50 اور 60 کی ایک دیگ منگوا لیں گھر میں، یا گھر میں ہی اچھا بنا لیں. اگر بڑا دیگ ہے تو بنا لیں، کھلا لیں، وہ منع نہیں. لیکن باقاعدہ ٹینٹ لگانا، قنات لگانا اور شامیانہ لگانا یا ہال بک کرانا، اس پر یہ فرمایا مقتدی کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے، خلاف سنت چلنا. ہمارے والا رحمۃ اللہ ایک سوال کرتے تھے کہ دیکھو عوام تو سنت سے دور ہے. دیکھیے بات کہیں سے کہیں جاری، بہرحال ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت ہو، کیونکہ جب بیان کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو یہ دعا مانگ کر بیٹھتے ہیں، یا اللہ جس مضمون کی ضرورت مجھے ہے اور سامعین و سامعات کو ہے، یا اللہ وہ عطا فرما دیجیے. تو حضرت والا فرماتے تھے کہ دیکھو عوام کو تو سنت سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ تو اس کو ایک غیر اللہ تعالی خدا نخواستہ میں منہ سے ایسی بات نکل رہی ہے کہ غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں کہ سنت تو کوئی ضروری چیز نہیں ہے، سنت ہی تو ہے. تو عوام تو اس کو غیر ضروری سمجھے، اور خواص جو علماء اور مشائخ ہیں وہ بھی اگر اس کو کہیں کہ سنت ہے، جائز تو ہے اس کے خلاف، تو اگر وہ بھی سنت سمجھ کے چھوڑ دیں، عوام نے تو پہلے ہی چھوڑا ہوا ہے، تو پھر سنت پر عمل کون کرے گا؟
کون کرے گا؟ پھر ایسے ہی پھر 2-3 ہزار کے باراتی جائیں گے اور قرض لیں گے اور روئیں گے. ایک میرے ہاں پیون تھا وہاں دفتر میں، مجھ سے کہنے لگا ایک دفعہ بہت خالد صاحب دعا کیجیے گا، بیٹی کی شادی قریب ہے اور بہت قرضے کی صورت ہے اور سوچ رہا ہوں. ایک تو ایسے میں میسنجر، وہاں ہمارے یہاں جو میسنجر کہلاتے تھے پین جو ہوتا ہے، تو اس کو جانتا ہوں. اس سے سود پر قرض لے کر 2 لاکھ روپے، 20 سال پہلے کی بات ہے، 2 لاکھ روپے قرض لے کر سود پر اپنی بیٹی کی شادی کی. اس کے برخلاف میں ایسے اللہ والے کو جانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے بیٹی کی شادی کرنا ایسا ہی آسان ہے جیسے میں اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھ دوں. اللہ اکبر. میرے لیے بیٹی کی شادی اتنی آسان ہے جیسے میں اٹھوں اور کوئی رکاوٹ نہیں. میں اگر یہاں کھڑا ہو جاؤں رخ پر اور 2 رکعت نفل پڑھوں تو کوئی روکے گا؟ نہیں روکے گا. نہ مخلوق روکے گی نہ خالق روکے گا. شادی تو اتنا آسان، نکاح تو اتنا آسان، تم نے اس کو مشکل کر دیا اور مشکل کر کے پھر دعائیں کراتے ہو. میں نے اس میسنجر سے کہا کہ کیوں دعائیں کراتے ہو، کیا خرچ کیا ہے؟ کہنے کہ نہیں وہ کم سے کم تو 2-2.5 لاکھ تو رہے. اور اس کی تنخواہ اس زمانے میں کوئی 1200-1500 روپے تھی. 2-2.5 لاکھ اتارے گا کیسے؟ لیکن بس ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آخر میں نے بھی تو دوسروں کی دعوتیں کھائی ہیں، اگر میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھلاؤں گا، لوگ سمجھیں گے کنجوس ہے. شیطان کی پٹی بڑھائی ہوئی باتیں. ایک دفعہ ڈٹ جاؤ بس. سنت کے لیے ڈٹنا پڑتا ہے. جو ڈٹتا ہے بس اسی کو اللہ ملتا ہے. وہی سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے. باقی تو ساری چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. ایسے مواقع تو کم ہی آتے ہیں نا. شادی روز روز تھوڑی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں شادی روز روز تھوڑی. ایک جگہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی، ہمارے ایک دوست نے کہا حضرت دیکھیے آپ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، آپ کے گھر سے آواز آ رہی ہے ریکارڈنگ کی اتنی تیز. کہنے لگے بچے ہیں، سرسری سمجھا، بچے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں. میں نے تو کہا بھائی ذرا آہستہ بجاؤ. آہستہ بجاؤ؟ آہستہ بجاؤ کیوں بھائی؟ روکا کیوں نہیں؟ ارے گانا سننا تو حرام ہے. الغنا یمبت النفاق، فرمایا کہ گانا دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے. تم منافق بنا رہے ہو لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو. گانا تو دلوں میں منافقت جنم لیتا ہے. تم کیا اس پر راضی ہو؟ وہ ایسے کہہ رہے تھے جیسے وہ راضی ہیں. کہ بچے ہیں کیا کروں. منع کیا تھا، میں نے کہا تھا آہستہ بجاؤ. بہت ظالم چیز ہے ویسے یہ. ایک بڑے عالم کا، اس کے بیٹے نے ایک آبیتی لکھی ہے. اس میں لکھا کہ میرے والد صاحب جو ہیں عالم تھے، بڑے لوگ ان کے، وہ عید کی نماز بھی پڑھاتے تھے، استسقاء کی نماز بھی پڑھائی انہوں نے، عیدگاہ میں نماز پڑھاتے تھے، بڑے عالم تھے. نام بھی لیا، میں نام نہیں لیتا بہرحال. تو وہ مجھے کہا کہ ریڈیو لا دو بیٹا. میں نے کہا کیا ضرورت پڑے گی ابا آپ کو؟ کبھی کبھار خبریں سن لیا کروں گا. تو میں نے کہا چلو ابا کبھی اکیلے میں ہوتے ہیں تو خبریں سن لیں گے. کہ بی بی سی سننے کا مجھے بڑا شوق. بی بی سی سننے پہ ہمارے والا فرماتے تھے بی بی سے نہ سنو، بابا سے سنو. بی بی سی نہ سنو، بابا سے سنو، یعنی اللہ والوں سے. تو میں نے ترس کھا کر میں لا کے دے دیا. پھر میں نے دیکھا ایک دفعہ میں گزرا ان کے چارپائی کے پاس سے، تو میں نے دیکھا گانا بج رہا ہے اس میں، اور ابا جو ہے وہ آنکھ بند کیے لیٹے ہیں. میں نے کہا لگا کے چھوڑ دیا ہوگا تو پھر بعد میں پتہ ہی نہیں چلا ہوگا ابا سو رہے ہیں. ٹھیک ہے، بعد میں پتہ چلا وہ سو نہیں رہے تھے، غور سے سن رہے تھے، بغور گانا سن رہے تھے. بعد میں ثابت ہوا عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. وہ ان کا نام بھی لکھا انہوں نے. اس کے بعد کیا ہوا، ایک دفعہ اور میں گزرا ان کے کمرے سے، تو گانے کی آواز آ رہی تھی اور بابا کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور انگلیاں یوں حرکت کر رہی تھی گانے پہ، جس کو تھرکنا کہتے ہیں.
انگلی سے آدمی جیسے ساز بجاتا ہے، تو جب آدمی بہت ہی مست ہو کر گانا سنتا ہے تو اعضاء بھی حرکت کرتے ہیں. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب آدمی گانا سنتا ہے تو شیطان اس کے کاندھے پر سوار ہو جاتا ہے اور اپنی ایڑی کے دونوں سینوں پر رگڑتا ہے، جس سے اس کو ہیجان پیدا ہوتا ہے، وہ تھرکنے لگتا ہے. اس لیے فرمایا کہ گانا دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے. تو شروع تو آدمی کسی وجہ سے بھی گھر میں کوئی چیز لے آتا ہے، لیکن بعد میں اس کے اثرات بہت منفی ہوتے ہیں، لہذا منفی چیز کو گھر میں لانا ہی نہیں ہے. تو میں جب میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ بہت بڑے، اتنے بڑے کہ میری دکان سے بھی بڑے، میرے گھر سے بھی بڑے، اور اللہ اتنے بڑے ہیں کہ جو اللہ والا بن جاتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتی ہے. اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ذرا کرتا جب آپ کا پھٹ جائے، جب آپ اس کو الگ کرنا چاہیں تو مجھے دے دیجیے. میں ابھی نہیں مانگتا، بعض لوگ تو ابھی مانگ لیتے ہیں کہ آپ کا یہ کرتا مجھے دے دیں. ہمارے والا فرماتے تھے بھائی بزرگوں سے جو چیزیں مانگتے ہو نا، اس کے لیے طریقہ سیکھو. اگر سب کو کرتے بانٹتے رہیں گے تو پھر خود کیا پہنیں گے بھائی؟ کرتا حضرت یہ کرتا مجھے دے دیجیے. کیوں بھائی؟ برکت ہوگی نا، میں کرتا پہنوں گا، آپ کے کرتا پہن کے نماز پڑھوں گا، آپ کے کرتا پہن کے میں عمرے پہ جاؤں گا. اچھا، والا فرماتے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو پورا کپڑا دو، پہلے ایک نیا جوڑے کا کپڑا دو، اور اس کے بعد سلائی کے پیسے 1000 2000 جو بھی لگتے ہیں ان کو دو ہدیہ، اور کو حضرت یہ آپ کے خدمت میں پیش ہے، یا آپ اپنے کپڑے بنا لیجئے گا، لیکن یہ کرتا جو ہے آپ مجھے دے دیجیے، ہے نا، نقصان سے بچ گئے. یہ تو خیر بدلہ بدلی ہے. پہلے لوگ اتنے دل والے ہوتے تھے، اتنے فراخ دل ہوتے تھے کہ ایک آدمی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی چاہے کیسا ہو، امیر کبیر ہو، لیکن امیر کبیر ہونے کے لیے دل بھی تو بڑا ہونا چاہیے نا. ہر کا دل بڑا نہیں ہوتا. ویسے تو کبیر ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، لیکن دل چھوٹا ہوتا ہے. لیکن وہ امیر کبیر ایسا تھا کہ واقعی دل بھی کبیر تھا اس کا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، جو ہمارے ائمہ اربعہ میں ایک بڑے مشہور امام ہیں، ان کو جیسے ہی سال ختم ہونے کو آتا، یعنی ذی الحج کا اختتام ہو رہا ہوتا اور محرم شروع ہونے والا ہوتا، تو 360 جوڑے دے کر جاتے اور یہ کہتے حضرت روز ایک پہننا ہے، آپ کو روز ایک پہننا ہے. ایک شخص نے وہ درس بھی دیتے تھے، مسجد نبوی میں درس ہوتا تھا، بہت مشہور درس. کسی نے کہا حضرت آپ تو سادگی کا درس دیتے ہیں، آپ تو سنت کا درس دیتے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ آپ روزانہ ایک نیا جوڑا پہنتے ہیں، یہ اسراف نہیں ہے؟ میں کیا کروں بھائی، میں خود خریدتا نہیں ہوں. پھر کہاں سے آتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں اور ایک آدمی دے جاتا ہے مجھے. اور پھر جب میں اتارتا ہوں نا شام کو، جب بدلتا ہوں رات کو، تو وہ پھر صدقہ کر دیتا ہوں. تو میرے پاس نہیں رہتا وہ جوڑا، پھر نیا جوڑا صبح استعمال کرتا ہوں. اس طرح 360 دن ہوتے ہیں اور 360 جوڑے نئے ہو جاتے ہیں. تو دل بڑا ہوتا ہے نا، تو پھر کام بنتا ہے. اور یہ سب پتہ ہے دل بڑا کب ہوتا ہے؟ جب کمائی حلال ہوتی ہے. پچھلے بیانات چل رہے ہیں اسی موضوع پر، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو وہیں پہ لوٹایا ہے مجھے، کیونکہ ایک دو باتیں ابھی رہ گئی تھیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رشتہ ہے، آپس میں استاد و شاگرد ہیں. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ ائمہ اربعہ میں مشہور امام ہیں، یہ استاد ہیں، اور حضرت امام شافعی یہ شاگرد ہیں. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سب سے اونچے، سب سے بلند ہیں، یہ تابعی ہیں. باقی تینوں ائمہ تابعی نہیں ہیں، تبع تابعی ہیں. اور ہمارے امام ابو اعظم یعنی نعمان بن ثابت، ہمارے بہت سے لوگوں کا نام ہی نہیں پتا ہے نا. امام شافعی رحمۃ اللہ کا نام ادریس ہے. دیکھیے شافعی اتنے مشہور ہے کہ نام ہی نہیں پتا. ہم اگر کسی شافعی سے پوچھے تو شاید پتا. ہمارے حلقے میں ماشاءاللہ ہمارے دوستوں میں شافعی ہیں، لیکن ایک صاحب سے میں نے پوچھا تمہارے امام کا نام کیا ہے؟
میں تو اپنے امام کا نام جانتا ہوں، نعمان نام، ان کے ابا کا نام بھی جانتا ہوں، ثابت نام ہے، نعمان بن ثابت، اور یہ کتابوں سے ثابت ہے نا بھائی؟ آپ کو اپنے امام کا نام نہیں جانتا؟ چلیے امام شافعی ہیں، کیونکہ شافعی تو ایک نسبت ہے، نام نہیں ہے. اللہ. تو ایک دفعہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی احمد تم سے ملاقات ہوئے بہت وقت گزر گیا، کسی اور شہر میں رہتے تھے، 4 ائمہ ان کا حلقہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ابھی یہاں جو پاکستان، ہندوستان اور یہ ہمارا مشرقی پاکستان اور ادھر افغانستان، یہ جو حلقہ یہ حنفی ہے، یہاں حنفی فقہ پھیلا ہے. اسی طرح ادھر حجاز وغیرہ ہے، مصر ہے، اس میں شافعی ہے، اور نجد میں حنبلی ہیں، اور ادھر کا جو مغرب ہے الجزائر وغیرہ وہاں مالکی ہیں. یہ 4 جگہ. ٹھیک ہے، دیکھا جگہ بھی بتا دیا الحمدللہ. یہ قاری طیب صاحب نے لکھا ہے، ہمارے پاس سے کہاں سے اطلاع گئی؟ ہم تو بڑوں کی باتیں کہ ہمیں کوئی کہیں سے الہام ہوتا ہے کیا؟ بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ ہم بیان کر دیتے ہیں، لیتے ہیں پھر دے دیتے ہیں. اپنے بڑوں سے لیتے ہیں، چھوٹوں کو دے دیتے ہیں، ہے نا؟ یا اپنے بڑوں سے لیتے ہیں، اپنے برابر والوں کو دے دیتے ہیں. اس میں کمال نہیں ہے. یہ جو اعداد و شمار بتائے، یہ تاریخ بتائی، یہ بڑوں کی لکھی ہوئی ہے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. الجزائر کی طرف مالکی ہیں، ٹھیک ہے، مصر کی طرف اور حجاز کی طرف یہ شافعی ہیں، اور نجد کو جو علاقہ ہے اس میں حنبلی ہیں، اور باقی ادھر کا علاقہ جہاں ہم رہتے ہیں یہاں پہ حنفی فقہ رائج. تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرمایا بھائی وہ بہت دن ہو گئے تم سے ملاقات ہوئے، تم آؤ کبھی. تو فرمایا جی حضرت بالکل حاضر ہوتا ہوں، استاد ہے بلا رہے ہیں. پھر بس بالکل عنقریب بالکل طے ہوا اور وہاں سے چل پڑے. تو بادشاہ بھی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا معتقد تھا. یہ لوگ سب بہت سارے لوگ، ایک قافلہ سرحد تک پہنچا، اس میں بادشاہ بھی تھا، ان کا استقبال کرنے کے لیے. سرحد پہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا استقبال کرنے کے لیے سب جمع ہوئے. آنکھیں بند کر کے سننا ہے، آنکھیں کھول کے سننا ہے؟ بتائیں. کان بھی کھولنا ہے، آنکھیں بھی کھولنی ہے نا؟ ہمارے حضرت نے ایک دفعہ ڈانٹا، اے میاں آنکھیں کھول کر سنو. پھر فرمانے لگے دیکھو لوگوں کو یہ کہتے ہوئے تو سنا ہوگا تم نے، کان کھول کر سنو. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آنکھیں بند کرنے سے آدمی سنتا نہیں ہے، بظاہر وہ یہاں بیٹھا ہوتا ہے لیکن کہیں اور چلا جاتا ہے نا؟ اس لیے میں کہتا ہوں آنکھیں کھول کر سنو، گویا کان بھی کھولو اور آنکھیں بھی کھولو. اب دیکھو اتنا دلچسپ واقعہ بیان ہو رہا ہے، لوگ کہیں اور گم ہیں تو اس لیے کہنا پڑتا ہے. خیر سرحد پہ پہنچے، استقبال کیا، بہت آن بان سے شان سے حضرت کی سواری آئی، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اترے اور دعوت تھی. ماشاءاللہ خوب بچیاں تو اتنی خوش حضرت امام شافعی کی، اچھل کود رہی ہیں. اور لوگ کہہ رہے کیا ہو بھائی؟ بولے بہت عظیم الشان مہمان آنے والا ہے، بہت بڑا فقیہ، امام وقت. امام احمد بن حنبل ان کو امام وقت کہتے تھے. بولے اچھا امام وقت آنے والا ہے. سب لوگ بھی ان پہ رش کر رہے تھے، بچیوں پہ، اور بچیاں اچھل کود رہی ہیں کہ آج امام وقت آنے والا ہے، ہمارے ہاں دعوت ہے ان کی. لیکن کیا ہوا؟ جب رات کو کھانا چنا گیا، جب دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے رکھے تو اتنی تیزی سے اور اس طرح کھایا انہوں نے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جیسے پتہ نہیں کتنے دن سے کھانا نہیں ملا ہو. جلدی جلدی کھایا، جلدی جلدی کھایا، اور خوب کھایا، پیٹ بھر کر کھایا، خوب کھایا، پیٹ بھر کر کھایا. بعد میں بچیاں کہنے لگی اپنے ابو سے، حضرت اللہ والے کیا اتنا کھاتے ہیں؟ اور کہ دیکھ کیسے ہم لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں ایک لفظ ندیدہ، ندیدے کی طرح کھا رہے. ندیدہ ہم نے بعد میں سوچا کہ یہ ندیدہ کا لفظ کیوں آیا ہے؟ تو نہ دیدہ ہے اصل میں، جیسے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوں.
لیکن یہ لالچی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ندیدوں کی طرح کھا رہا ہے. تو گیا اس وقت میں انہوں نے زبان کچھ اسی طرح استعمال کی کہ حضرت امام شافعی کو روکنا پڑا. نہیں چپ رہو، بہت بڑے امام ہیں. ان کو یقین ہے کوئی بڑے امام نہیں ہے. ایک عام متقی آدمی ہے، اس کو کم کھانا چاہیے. یہ تو پورا پیٹ بھر کر کھا گئے، اور ان کے کھانے کا انداز دیکھا کتنی تیزی میں کھا رہے تھے. ایسا بھی حریص نہیں ہونا چاہیے آدمی. خیر بہت برائی کی انہوں نے ابا سے، ضبط کر گئے وہ. اس کے بعد بچیوں نے رات کو لوٹا وغیرہ مسواک وغیرہ تیار کر کے رکھ دیا. جگہ بتا دی امام صاحب نے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے یہ لوٹا رکھا ہے پانی، رات کو اٹھنے کے آسانی رہے. تو صبح اٹھے تو صبح وہ مسجد چلے گئے. امام شافعی مسجد چلے گئے ان کے ساتھ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ. تو بچیوں نے آ کے دیکھا، او ہو لوٹا تو ویسے ہی بھرا ہوا رکھا. بھائی یہ کیسا امام وقت ہے؟ رات کو کھانا اتنا کھایا، ظاہر اس سے نیند آئی، تہجد بھی نہیں پڑی. یہ کیسا امام وقت ہے؟ اب جیسے ہی حضرت داخل ہوئے، ابا جی جیسی داخل ہوئے، امام شافعی رحمۃ اللہ جیسی داخل ہوئے، بچیوں نے یلغار. ابا جی بالکل آپ کا جو نظریہ ہے نا وہ غلط ہے. اب دیکھیے دوسری دلیل. ابا تو دلائل دیتے ہی ہیں مسائل میں، بیٹیاں بھی دلائل دے رہی. دیکھیے دوسری دلیل. تو میں پوچھتا ہوں، واقعی مجھے بھی تم نے شک میں مبتلا کر دیا. میں ابھی پوچھتا ہوں. آئے مردانہ کمرے میں آئے، میں بھائی ہماری بچیاں اعتراض کر رہی ہیں، مجھ سے کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا، تم ہی بتاؤ کہ آخر وجہ کیا؟ تم اتنے بدل کیسے گئے؟ جب تم سے جدا ہوئے تھے تو تم تو تہجد بھی پڑھتے تھے، کھانا بھی کم کھاتے تھے. اب کھانا بھی تم زیادہ کھاتے ہو اور تہجد بھی نہیں پڑھتے. تو حضرت امام صاحب مسکرائے، جو امام وقت ہے نا. ان کو وقت کے جو بادشاہ انہوں نے اتنی سزا دی تھی کہ ایک عقیدہ پھیل گیا تھا بادشاہوں میں کہ قرآن مخلوق ہے، اور یہ ان کے خلاف ڈٹ گئے تھے. اتنی سزا دی تھی کہ بس کوڑے کھا کے 80 کوڑے میدان میں مارے گئے. ایک دفعہ مار پڑ رہی تھی کوڑے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا جسم بالکل ننگا تھا، صرف شلوار پہنی ہوئی تھی. تو کوڑے اس کثرت سے اور جلدی مارے جا رہے تھے کہ قریب تھا کہ وہ برہنہ ہو جاتے، بے آبرو ہو جاتے. تو ایک دم آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور فرمایا، یا اللہ، اگر آپ کے علم میں سچا ہوں تو مجھے رسوا ہونے سے بچا لیجئے. وہ شلوار خود بخود اوپر آ گئی. بڑے لوگ تھے، اسی لیے ان کو امام وقت کہتے ہیں. تو یہ بچیوں نے اعتراض کیا، تم بتاؤ کہ کیا ہوا تمہیں بھائی، اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ انہوں نے حضرت بات یہ ہے کہ جب میں آپ کے گھر یہاں آیا رات کو تو مجھے تو ویسی نورانیت لگ رہی تھی. تقویٰ کا نور ہوتا ہے نا، متقین کے گھر بھی روشن ہوتے ہیں، رات کو بھی روشنی ہوتی ہے، لیکن کوئی دیکھنے والا ہو تو. ہمارے یہاں شہر کا نام نہیں لوں گا، ایک وائس چانسلر تھے، اب ان کا انتقال بھی ہو گیا. کسی یونیورسٹی کے، کسی شہر کے کسی یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر تھے. وہ گئے وہاں عمرے کے لیے. آ کر لوگوں نے پوچھا، حضرت وہاں کیا محسوس ہوا آپ کو، کچھ کیسا لگا؟ جب ہم لوگ پوچھتے ہیں پہلی دفعہ جو جاتا ہے تو کچھ نہیں لگا. لوگ کہتے ہیں بڑا نور ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، روحانیت ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. سب یعنی بے سے ایک لفظ ہے، وہ کہنے لگے کہ بس یہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بیچارے کو کیا نظر آئے گا؟ اس پر وہ شعر یاد آتا ہے کسی کا کہ دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. دیدے کور یعنی اندھا. دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، آنکھ والا ہو تو قدرت کا تماشا دیکھے.
آنکھ والا ہو تو قدرت کا تماشا دیکھے. تو آنکھ ہی نہیں ہے اس کی، تو بیچارے کی تو آنکھ ہی نہیں ہے، وہ کیا دیکھے گا؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں جب آپ کے ہاں آیا تو روشنی ہی روشنی تھی، اور غضب ہو گیا. جب میں دسترخوان پر بیٹھا تو ایسا لگا کہ آسمان سے انوار کی بارش ہو رہی ہے، اور کھانے میں وہ خوشبو، وہ ذائقہ، وہ انوارات کہ میں نے سوچا، حضرت کے الفاظ ہے کہ میں نے سوچا کہ چاہے مجھے بعد میں 1 ہفتہ کھانا نہ ملے، آج تو اتنا کھا لوں کہ بس سیر ہو جاؤں. ایسے انوارات والا کھانا مجھے کہاں ملے گا؟ میں بے قابو ہو گیا، بے بس ہو گیا، بس میں کھاتا چلا گیا. ایک ایک لقمے میں نور، اندر جب نور اترتا، اس لیے فرمایا کہ اللہ والے جب کھاتے ہیں نا تو اس کھانے سے نور بنتا ہے اندر، اور ہم لوگوں کے کھانے سے اندھیرا بنتا ہے. وجہ یہ کہ کمائی بھی ٹھیک نہیں ہے، بہت ساری بد احتیاطی بھی ہم کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، تو اندر جا کر سب ظلمت بن جاتا ہے کھانا. اور پھر جب اندر جو ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے نا، پھر وہ اندر چونکہ اندھیرا ہے تو سیاہ کاری اس سے وجود میں آتی ہے. اندر اندھیرا ہے نا، سیاہ کاری مانے گناہ. جب اندر اندھیرا ہے تو باہر بھی سیاہ کاری ہوتی ہے، اور اندر اجالا ہوتا ہے تو باہر بھی اجالا ہی اجالا ہوتا ہے. جس طرف دیکھتے ہیں بس اجالا ہی اجالا. محسن بھوپالی ہیں، میں نے خود ان سے یہ شعر سنا. فرما رہے تھے یہ میرے چاروں طرف کس لیے اجالا ہے، یہ میرے چاروں طرف کس لیے اجالا ہے. اس کو تجاہل عارفانہ کہتے ہیں اصطلاح میں. جانتے ہیں لیکن دوسروں سے پوچھ رہے ہیں، کبھی خود سے پوچھ رہے ہیں. یہ میرے چاروں طرف کس لیے اجالا ہے، تیرا خیال ہے یا دن نکلنے والا ہے. یہ میرے چاروں طرف کس لیے اجالا ہے، تیرا خیال ہے یا دن نکلنے والا ہے. تو گویا حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے بھی بزبان حال یہاں یہی کہا ہوگا کہ تیرا خیال ہے یا دن نکلنے والا. یہ ایسا کھانے میں اجالا، دسترخوان پورے روشن، اور قلب میں ایک ایک نوالا جو اتر رہا ہے وہ روشنی بن کر اتر رہا ہے. تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، میں نے خوب کھایا. اور اس کی برکتیں سنیے استاد جی، اس کی برکتیں سنیے. میں سناؤ، ایک تو عملی برکت اور ایک علمی برکت. عملی برکت یہ کہ رات بھر مجھے ان انوارات نے سونے نہیں دیا. اور علمی برکت یہ کہ بہت سے ایسے مسائل جو میں آج تک حل نہیں کر سکا تھا، اس کھانے کی برکت سے 100 مسائل لیٹے لیٹے حل کیے. میں نے 100 مسائل لیٹے لیٹے حل کیے، اور نیند ہی نہیں آئی تو وضو کیا کرتا، پھر تہجد پڑھی، آپ کے ساتھ چلا گیا. ماشاء اللہ. یہ ہے اولئک آبائی، یہ ہے ہمارے باپ دادا. کچھ سیکھنا چاہیے نا. آخر ان لوگوں نے زندگی گزاری، اپنی پوری زندگی گزار دی علم کے حصول میں اور عمل میں. ہم لوگ گناہ کرتے ہیں. اور پھر ایک دوست مجھے ملے دفتر میں، دفتر کی جو مسجد تھی اس کا وضو خانہ تھا الگ سے بنا ہوا. تو میں وضو کر رہا تھا تو وہ ساتھی کہنے لگے خالد صاحب میرے لیے دعا کیجیے گا. تو پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ حالات صحیح نہیں ہوتے. کوشش کرتا ہوں مگر نہیں، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا. میں نے کہا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے. میں تو اپنے لیے یہ کہتا ہوں، آپ کو بھی اختیار ہے لیکن میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے تو یہ کہتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ نہیں ہوتا ہے. یہ ہے نا اصل تو یہ جملہ ہونا چاہیے نا، ہم سے کون سا گناہ نہیں ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا ہے. ایسے تو سادہ نہ بنے، ایسے تو معصوم نہ بنے. کہتے ہیں ہم سے کون، یہ عام ایک جملہ ہے. یہ جملہ اس شخص کا نہیں ہے، یہ ایک عمومی جملہ ہے جو عام طور پر لوگ ادا کرتے ہیں. پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا جو پریشانی ختم نہیں ہو رہی.
ایسے سادہ بن گئے آپ، گناہ جانتے ہی نہیں. اگر نہیں جانتے تو اللہ والوں کے پاس جائیے، وہ تشخیص کریں گے کہ آپ کون کون سے گناہ کرتے ہیں. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زبان سے جو ہم دن بھر میں گناہ کرتے ہیں اس کی تعداد 20 ہے. 20 گناہ تو زبان سے کرتے ہیں، اور گنوایا انہوں نے. ہر آدمی کہے گا ہاں واقعی یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ کے بقول 20 گناہ ہم صرف زبان سے کرتے ہیں. آنکھ کے گناہ الگ، کان کے گناہ الگ، ہاتھ پاؤں کے گناہ الگ، دل کے گناہ الگ، اعضاء و جوارح کے گناہ الگ، صرف زبان سے 20 گناہ کرتے ہیں. اور کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو جاتا ہے. حالات سدھرتے ہی نہیں. تو برکتیں کیسے ملیں گی جب کمائی حلال نہیں ہے؟ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایک آدمی بالکل میلے کچیلے کپڑے ہیں اور غریب بھی ہے، بال الجھے ہوئے ہیں اور سادہ ہے بالکل، کہہ رہا یا اللہ، سفر کر کے آیا ہے، مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر رہا ہے. نہ اس کا کھانا حلال ہے، نہ اس کا پہننا حلال ہے، دعا کیسے قبول ہوگی؟ مفہوم ارشاد کا یہ، کھانا بھی حلال نہیں ہے، پہننا بھی حلال نہیں ہے، تو کیسے دعا قبول ہوگی؟ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ تو نوکری کرتے ہیں اور ہم لوگ تو صحیح کماتے ہیں، لیکن نوکری میں بھی تو ہم ڈنڈی مارتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور وہاں میں حاضری لگا کر اور آ جاتا ہوں، اور سب سیٹنگ ہوئی ہے ہماری. انہوں نے دیکھو ایک وقت آنے والا ہے ساری سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی. اب ایک وقت آنے والا ہے یہ جتنی سیٹنگز تم نے بنائی ہے نا یہ سب آؤٹ ہو جائے گی. خیال کرو ذرا، حلال کمائی میں حرام کو مت داخل کرو. ایک گلاس دودھ ہے اس میں ایک قطرہ پیشاب اگر آ جائے، گر جائے، کسی سے غلطی سے گر جائے، جائے گا جان بوجھ کر ڈالو تو تم کیا پی لو گے؟ ایک گلاس دودھ پورا گلاس پھینکو گے نا. یہ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت القاسم کا میں ارشاد ہر وقت سناتا رہتا ہوں اس معاملے میں. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کمائی جو ہے نا یہ اگر حلال نہ ہو تو ساری جائز کمائی کو یہ حرام کر دیتا ہے. جیسے 2 گھنٹے تم نے ڈنڈی ماری، 1 گھنٹہ ڈنڈی مارا، آدھا گھنٹہ کہیں چلے گئے، دوستوں میں گپ شپ کیا، دوسرے سیکشن میں دوسرے ڈویژن میں جا کے بیٹھ گئے، ان کے ساتھ مختلف موضوعات پر بات کرتے رہے اور پلیس آف ڈیوٹی پہ حاضر نہ رہے. کرے نہیں کوئی کام نہیں ہے، لیکن تمہیں وہاں حاضر ہونا ہے، یہی تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم وہاں پہ حاضر رہو. پتہ ہی کوئی کام آ جائے. یا لوگ دیکھ کر بدگمان نہیں ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہو اور اپنے پلیس آف ڈیوٹی سے غیر حاضر ہو. لوگوں کو بدگمان ہونے کا موقع نہ دو، یہ بھی گناہ ہے. لوگوں کو بدگمانی کا موقع دینا یہ ایک الگ گناہ ہے. مظنہ تہمت سے بچنا چاہیے. علماء کے پاس بیٹھیں گے جب سیکھیں گے نا ہمیں کیا کیا چیزیں کیا بچنا. ایک دفعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہماری امہات المومنین کے ساتھ کھڑی ہیں. میں نے یہ کیوں کہا، ہم نے ازواج مطہرات کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ علماء منع کرتے ہیں کہ ازواج مطہرات کہنے کی جگہ امہات المومنین کہو اگر 2 ہیں، 2 سے زیادہ ہیں تو، ورنہ تو ام المومنین اگر ایک ہیں ازواج مطہرات نہ کہو. تو بولے کیا ہے، تو وہ حضور کی بیوی نہیں ہے؟ بیوی تو ہے، لیکن تم اپنی امی کو کیا کہتے ہو؟ تم اپنی امی کو تو امی کہتے ہو نا، تم تو یہ نہیں کہتے میرے ابا کی بیوی ہے. یہ ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے دوستو. لہذا امہات المومنین کا ذکر جب آئے تو ادب سے امہات المومنین کہنا چاہیے. ہماری مائیں، امت کی مائیں، وہ ازواج مطہرات بے شک ہے، لیکن وہ ایک رشتہ ہے، بتانے کے لیے بولنے کے لیے نہیں ہے. وہ ایک رشتہ ہے. کہیں اگر لکھنے کا موقع آیا تو ہم ٹھیک لکھ دیتے ہیں، ہاں بھائی یہ بیوی ہے، یہ شوہر ہے، میری اماں کا نام یہ ہے، یہ ان کی بیوی ہے. وہ تو بتانے کے وقت بتائیں گے نا، لیکن جب ہم تعارف کرائیں گے اسی تو یہ تو نہیں کہیں گے ابا کی بیوی ہے. یہ آج کل 8:45 پہ بھی نماز ہے نا. اللہ تعالیٰ عمر کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک یہ جو بات چل رہی تھی، فرمایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ ہیں، ادھر سے گلی سے ذرا دور سے ایک صحابی گزر رہے ہیں، اور فرمایا کہ بھائی سنو یہ میرے ساتھ 2 کا نام لیا. 2 امہات المومنین سے 2 کھڑی تھیں، وہ بات کر رہی تھی، ایک کھڑی ہوں گی تو ایک کا نام لیا. یہ میرے ساتھ وہ ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں.
تو ان صحابی تو عقل مند ہو نا یہ بھائی، ایسے نہیں بھولے بھالے لوگ نہیں تھے. وہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر رہے ہیں کہ میں کسی غیر کے ساتھ نہیں کھڑا. حالانکہ اگر غیر بھی ہو تو امت کے اعتبار سے جو لڑکیاں عورتیں ان کے آپ والد ہوئے نا روحانی، لیکن پھر بھی آپ وضاحت کر رہے ہیں کہ دیکھو میں اپنی فلاں بیوی فلاں کے ساتھ کھڑا ہوں. تو فرمایا یا رسول اللہ کیا ہمیں یہ خیال آ سکتا ہے کہ آپ کسی غیر کے ساتھ کھڑے ہوں؟ فرمایا نہیں. اب جواب سنیے. فرمایا نہیں، وضاحت ضروری ہے اس لیے کہ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے. وضاحت ضروری ہے. کوئی وضاحت مانگے نہ مانگے، وضاحت مانگنے سے پہلے وضاحت کر دو تاکہ اس کو بدگمانی کا موقع ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرما دے. ہمارے یہاں نماز کا وقت ہو رہا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو اهله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.